ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے. میں آپ کا میزبان عارف وطن اور آپ دیکھ رہے ہیں تہذیب ٹی وی کا مقبول ترین پروگرام راز زندگی ڈاکٹر شوفتہ یاسمین کے ساتھ. ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین بغیر وقت کو ضائع کیے اپنے موضوع پر آتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے راز حیات. یہ حیات کا یا زندگی کا کون سا راز ہے؟ چلتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کے پاس, انہی سے جان لیتے ہیں. جی عارف صاحب, یہ دراصل راز زندگی ہے, راز حیات ہے, جس میں زندگی کا سارا سوز و ساز, درد و داغ, جستجو و آرزو سب کچھ پنہا ہے. اگر دیکھیے تو زندگی چند بنیادی اصولوں سے عبارت ہے اور ان سب کا نچوڑ ان کچھ نکات میں آ گیا ہے جسے آج ہم اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. تو جو زندگی ہے اس کا سارا نچوڑ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وحدانیت میں پنہا ہے. صرف لا الہ الا اللہ, اپنے اندر یہ کلمہ اتنا جامع ہے اور اس کے اندر اتنی وسعت ہے, اتنی ہماگیریت ہے کہ سب کچھ زندگی کا, جس کو کہتے ہیں کہ تمام تانا بانا, تمام اسرار و رموز اسی ایک کلمے میں سمٹ آئے. بے شک خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ اقبال نے کہا ہے. تو انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کرنے والی چیز بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ خود سے خدا تک پہنچتا ہے. خود سے, یہ خودی ہی تو ہے جو انسان کو پہلے معرفت نفس بخشتی ہے, پھر عرفان الہ کے مدارج طے کراتی ہے. تو انسان جب اللہ کو پہچانتا ہے, پہلے تو وہ اپنی امکانات کو تلاشتا ہے, اپنے امکانات کو ٹٹولتا ہے کہ اسے دنیا میں بھیجا کیوں گیا, اس کی تخلیق کی وجہ کیا تھی. اور پھر وہ زمانے اور حالات کے تھپیڑے کھاتا ہوا جب اپنی معرفت, اپنی خودی کو پہچان لیتا ہے, تو پھر وہ معرفت نفس عرفان الہ تک کے درجات کو طے کرتا ہوا اللہ تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ کو پا لیتا ہے. تو اللہ کو اس کی ذات, اس کی صفات میں یکتا اور بے مثل جاننا, اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا, یہ انسان کو مومن بناتا ہے, بندہ مومن بناتا ہے. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت, قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت, یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. تو ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن, اور مومن کو مومن بنانے والی چیز اللہ تعالیٰ کو یکتا اور بے مثل جاننا ہے. اللہ کو اس کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کی قدرت میں, اس کے اوصاف میں, ہر شے میں یکتا, اکیلا اور بے مثل جاننا ہے. تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار, یہ صحیح بات ہے, یہ اسرار زندگی یا یہ راز زندگی میں سب سے بنیادی پلر ہے, سب سے بنیادی یہ ستون ہے, اور باقی چیزیں اس کے بعد آتی ہیں. اچھا, لا الہ الا اللہ, انسان کا جب اس پر یقین کامل ہو گیا تو انسان کے جو اطراف کے تمام خوف کے جو پردے ہیں وہ کس طرح سے چاک ہو جاتے ہیں. آپ صحابہ کی زندگی دیکھیے, دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف عصا مارا تھا نا بحر قلزم پہ, اس عصا میں اتنی طاقت تھی کہ یہ بحر قلزم دو حصوں میں, یہ جو دریا تھا دو پارٹ میں پھٹ جاتا. قطن نہیں, جب تک یہ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا, اس عصا پہ بھروسہ نہیں تھا, اللہ کے حکم پہ تھا کہ اے موسیٰ اپنے عصا سے اس دریا پر وار کرو, مارو. وہ یقین, وہ کامل جو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کی, وہ تو دست و گریباں ہو گئے تھے. وہ تو کلام پاک خود کہہ رہا, ہوتا آپس میں جھگڑنے لگے تھے, موسیٰ ہمیں یہاں لا کر کے مروایا تم نے. اس سے اچھا تھا کہ ہم مصر میں ہی مر جاتے, یا ہم وہیں وہ جو زندگی گزار رہے تھے ذلت والی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہم حضرت موسیٰ ان کے دست و گریباں ہونے کی بات نہیں کر رہے, ہم تو اس لاٹھی کی بات کر رہے ہیں جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین بڑی مضبوطی سے بندھا ہوا تھا. جادوگروں کے سامنے لاٹھی ڈالی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بڑے بڑے سانپ لہراتے ہوئے آ رہے ہیں ان کی طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے, موسیٰ اپنی لاٹھی کو ان کے سامنے ڈال دو, زمین پر ڈال دو. بن گیا اژدہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین لاٹھی پر نہیں تھا, اللہ کے حکم پر, تائید ایزدی پر تھا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی بات کی کہ میرے قوم جو ہے وہ پینے کے لیے پانی مانگ رہی ہے. اللہ نے کہا کہ مارو اپنی عصا کو, اپنی لاٹھی کو جو ہے وہ چٹان پر مارو. 12 چشمے جاری ہو گئے. بے شک صحیح بات.
اس لاٹھی کا کمال نہیں تھا، نہیں۔ حضرت موسیٰ کا یقین اللہ پر تھا. اسی طرح بحر قلزم کا 2 حصوں میں پھٹ جانا، بٹ جانا، یہ بھی اللہ کے حکم اور اللہ کی مدد پر کامل یقین اور بھروسہ تھا. تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار یہ بنیادی سرچشمہ ہے انسان کی ذات کا اور راز حیات کا. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی دریافت کیا ایک شخص نے کہ یا رسول اللہ، مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے. کہا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے. مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے. جس طرح پیٹ انسان کا ام الامراض ہے، اسی طرح جھوٹ تمام گناہوں کی، تمام برائیوں کی جڑ ہے. جھوٹ کے لیے سب سے پہلی بات جھوٹ کو یاد رکھنا. پھر ایک جھوٹ کو جیسے آپ نے کہا 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. انسان اگر جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کے دلدل میں وہ پھنستا چلا جاتا ہے. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ، اور دوسرے جھوٹ کو چھپانے کے لیے تیسرا جھوٹ، اور پھر گناہ پر گناہ. آپ یہ دیکھیے نا، گناہ کی جڑ بھی تو یہی جھوٹ ہے. جی ہم جب یہ کہتے ہیں کہ راز زندگی ہو یا راز حیات ہو، تو اس میں انسان کس چیز سے ڈرتا ہے؟ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ گناہ کیا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے اور تم اسے لوگوں کو جتانا یا بتانا نہ چاہو، تم اسے چھپانا چاہو، یہ گناہ ہے. اور گناہ کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ گناہ کی تعریف سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ گناہ کرنے کے لیے انسان لوگوں سے چھپ کر اسے کرتا ہے، جی، برملا نہیں کرتا، علل اعلان نہیں کرتا، کیونکہ گناہ کرنے کے لیے وہ کوئی ایسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو. تو گناہ سے پرہیز یہ بھی اسرار زندگی میں سے ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر گناہ پر قادر نہیں ہے یا گناہ پر قادر ہے اور اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر جاتا ہے، اس گناہ سے بچ جاتا ہے، تو یہ بھی گناہ کا موقع نہ ملنا یہ بھی اپنے آپ میں کسی نعمت سے کم نہیں ہے کہ انسان اگر گناہ پر قادر ہے لیکن اسے موقع نہیں مل رہا ہے. گناہ کر سکتا ہے لیکن اسے موقع نہیں مل رہا، اسے مہلت نہیں مل رہی ہے، یا وہ اس گناہ کو کر نہیں پا رہا ہے. تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ایک طرح اس پر انعام ہے، اکرام ہے، رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. رحمت ہے. اور ظاہر سی بات اگر کوئی مواقع مل گئے ہمیں اور اس وقت ہم گناہ سے بچ گئے تو یہ تو پھر اعلیٰ مومن کی ایک اعلیٰ مثال ہے. اور اگر گناہ ہو جاتا ہے، چھوٹا گناہ ہو جاتا ہے، تو یہ اس میں توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اگر گناہ ہو جاتا ہے، کوئی بھول ہو جاتی ہے، کوئی قصور سرزد ہو جاتا ہے، تو اس میں توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اب آپ یہ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام نے بھول تو ان سے بھی ہوئی، بھول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، نہ چکھنا، لیکن انہوں نے شیطان کے ورغلانے میں آ کر، اب غلطی سے ہو چاہے عمدن ہو، دونوں میں یہی تو فرق ہے. بھول جو ہوتی ہے وہ غلطی سے ہوتی ہے، اور گناہ جو ہوتا ہے یہ عمدن ہوتا ہے. تو یہاں عمدن ہی وہ کھایا انہوں نے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گناہ ہوا. تو اب گناہ تو کر بیٹھے، لیکن فوری طور پر انہوں نے اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، معافی مانگی، بخشش اور مغفرت طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی بخش دیا. تو گناہ اگر ہو تو انسان کو توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے دریافت کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، میرے قوم کا بدترین شخص کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ فلاں مقام پہ چلے جاؤ، جو سب سے پہلا شخص تمہیں نظر آئے گا وہ تمہاری امت کا بدترین شخص ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقررہ وقت پر مخصوص مقام پر جہاں اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی تھی پہنچ گئے. دیکھا ایک شخص اپنے چھوٹے سے بچے کو کاندھے پر بٹھائے ہوئے لے کر چلا جا رہا ہے. تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، میں یہ تو بتائیے میرے قوم کا بہترین شخص کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ فلاں فلاں مقام پہ چلے جاؤ، فلاں وقت پہ جو تمہیں پہلا شخص نظر آئے گا وہ تمہاری قوم کا بہترین شخص ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مقررہ وقت پر اس مخصوص مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہی شخص صبح والا جو ہے وہ چلا آ رہا ہے واپس. تو حضرت موسیٰ کو بڑی حیرانی ہوئی، کہا کہ یا اللہ، پہنچے کوئی دور پر اللہ سے جہاں بات کرتے تھے، کیا معاملہ ہے؟ جو صبح بدترین تھا وہ شام کو بہترین کیسے ہو گیا؟ تو کہا موسیٰ، جب وہ صبح اپنے بچے کو اپنے کاندھوں پر بٹھائے ہوئے لے کر جا رہا تھا تو اس کے بچے نے اس سے دریافت کیا کہ بابا وہ کیا ہے؟ تو باپ نے کہا کہ بیٹا یہ درخت ہے. اس نے کہا کہ اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا کہ ہاں اس سے بڑی چیز ہے، وہ سامنے جو پہاڑ ہے یہ درخت سے بھی بڑا ہے. تو اس نے کہا یہ تو بتائیے اس پہاڑ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ جو آسمان تم دیکھ رہے ہو چاروں طرف، یہ پہاڑ سے بھی زیادہ وسعت رکھتے ہیں اور بڑے ہیں. تو اس نے کہا کہ بابا یہ تو بتائیے اس آسمان سے بھی زیادہ کوئی بڑی چیز ہے؟ تو اس شخص نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا کہ ہاں بیٹا،
تیرے باپ کے جو گناہ ہیں نا وہ اس آسمان سے بھی زیادہ وسعت رکھتے ہیں، اس آسمان سے بھی زیادہ بڑے، اور اگر میرے رب کی رحمت نہ ہوئی تو تیرا باپ کو ہلاک ہو جیسے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ تو اس نے جب یہ بات کہی تو میری رحمت کو جوش آ گیا اور میں نے اسے معاف کر دیا، اس کی خطاؤں کو، اس کی غلطیوں کو سرے سے مٹا دیا۔ تو جو شخص صبح کو بدترین تھا وہ صرف یہ کلمہ ادا کرنے پر شام کو بہترین شخص ہو گیا۔ تو گناہ ہوتا ہے، معافی مانگ لینی چاہیے، لیکن اس ارادے کے ساتھ کہ پھر دوبارہ سرزد نہیں ہوگا یہ۔ اور پھر انسان اگر خطا کا پتلا ہے، کوئی چھوٹا گناہ جس پر کہ جو گناہ کبیرہ میں نہیں آتا ہے، کہ چھوٹا گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو پھر توبہ میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ یقینی طور پر اس سے پہلے، کیونکہ موت کا ہمیں کسی کو کوئی بھروسہ نہیں ہے کب اگلے پل موت آ جائے، تو اس سے پہلے کہ موت کے تمام تر دروازے بند ہو جائیں، گناہ اگر ہوا ہے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے، یا پھر ہمارا دل جو ہے وہ اتنا سیاہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس پر نقطے لگاتا چلا جائے کہ اب وہ تمام تر کہ ہمیں توبہ کی توفیق ہی نہ ہو، اس سے پہلے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جی نماز اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے جو عمل، وہ نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، کہ قیامت کے دن جب بندے کا محاسبہ ہوگا تو جس چیز کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اچھا لگتا ہے جب جب ایک مجمع ہو اور اس میں کسی شخص کو اس کے نام سے پکارا جائے، یا اس کا خیر مقدم، بھائی فلاں شخص بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا استقبال ہے، اسے خوشی ہوتی ہے۔ تو جب بندہ مومن 5 وقت مسجد میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب منادی آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی و کامرانی کی طرف، آؤ کامیابی و کامرانی کی طرف، تو جو دیوانہ وار لپکتے ہوئے چلے جاتے ہیں سردی میں، گرمی میں، آندھی طوفان میں، چھم چھم برستی برسات میں، تو وہ اللہ کے کتنے محبوب اور پیارے ہوتے ہوں گے کہ اللہ منادی نے آواز دی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لبیک، حاضر ہو گئے، آگے میرے رب۔ تو جب اللہ تعالیٰ، دیکھیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک جسم عطا کیا ہے، اس میں جو چیز سب سے اشرف ہے وہ اس کی جبین ہے، اس کی پیشانی ہے۔ اور جب وہ اپنی اس جبین کو، اس جبین نیاز کو اللہ کے حضور سر بسجود خم کرتا ہے، جھکاتا ہے اپنے چہرے کو، کہتے ہیں انسان کو اپنا چہرہ بہت پیارا ہوتا ہے، اور جب وہ اس چہرے کو فرش پر اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، سجدے میں زمین پر رکھ دیتا ہے، تو پھر اللہ کو اس کا یہ عمل کتنا محبوب ہوتا ہے کہ اس نے سراپا سر تسلیم خم کر دیا ہے میرے سامنے خود کو، تو پھر وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، تہجد اللہ کی وہ لاڈلی نماز ہے، کہتے ہیں کہ اس میں جو مانگا جائے وہ رد نہیں ہوتا، اور دیکھا ہے، معجزے ہوتے دیکھے ہیں، معجزے ہوتے دیکھے ہیں کہ انجانے میں دل سے ایک آہ نکلی، کوئی خواہش تھی جو ابھی زبان پر بھی نہیں آئی تھی، صرف اس نے سینے میں، دل میں ایک کونپل پھوٹی تھی اس خواہش کی، لیکن وہ ندا بڑی سچی تھی، رب تک پہنچی، اور پھر رب نے اس دعا کو رنگ لانے میں بھی دیر نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ اس تڑپ سے سجدے، جو درد کے سجدے ہوتے ہیں ان میں بڑی تڑپ ہوتی ہے، اور یہ درد کے سجدے جب رنگ لاتے ہیں تو پھر زندگی کو رنگین بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح تہجد کی نماز تو جو ہے وہ ہے ہی اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پڑھو نماز، کرو عبادت۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز کی نیت باندھی، نماز پڑھنی شروع کی، اور 40,000 سال بعد سلام پھیرا۔ تو اللہ سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے اس عمل کے بارے میں داد بھی چاہی، کہا کہ جبرائیل، تمہاری یہ نماز بہت اچھی ہے، لیکن آخری دور میں امت محمدی، میرے محبوب کی امت میں ایک نماز ایسی ہوگی کہ جب وہ بندے سلام پھیریں گے
تو اس کا اجر و ثواب تمہاری اس سلام سے، تمہاری اس نماز سے کہیں زیادہ ہوگا، اور وہ فجر کی دو سنتیں ہوں گی۔ جی صحیح بات ہے۔ نماز کے بارے میں تو جیسا آپ نے کہا، سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہی مانگا جائے اللہ تعالیٰ۔ اور تہجد کی آپ نے بات کی، تہجد کے اندر تو اس وقت ایک فرشتہ منادی کرتا ہے، اس وقت ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی چاہنے والا، جس طرح سے میں اس کو معاف کروں یا اس کو بخش۔ ہم ہی جو ہے کاہلی سے کام لیتے ہیں۔ یقینی طور پر یہ زندگی کے رازوں میں سے ظاہر سی بات ہے، جو آپ جیسے پروگرام کا نام ہے راز حیات، ایک راز ہے، اور اگر اسی کو ہم اپنے منشور، اپنے ضابطہ حیات بنا لیں گے، یقینی طور پر کامیابی کامرانی ہمارے بالکل۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو نماز میں دیوانہ وار پروانہ وار مسجد کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں، اللہ ان کی دین اور دنیا دونوں کو سرخرو کرتا ہے۔ دین بھی ان کا دین بھی سنورتا ہے، اور ان کی دنیا میں بھی وہ مقام اور مرتبہ اللہ عطا کرتا ہے کہ پھر لوگ رشک کرتے ہیں۔ یہ بھی جو ابھی ہم اس سے پہلے توبہ کی بات کریں، توبہ کے لیے بھی نماز ہی ہے، 2 رکعت آپ نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیجیے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو صبر ہمیں یا مصیبتیں وغیرہ جب آتی ہیں تو وہ بھی ہمیں نماز کے ذریعے ہی حاصل ہر چیز وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، خود بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اے مومنو استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں قدم قدم پر، ہم صبر کی طرف بھی آئیں گے، لیکن اس سے پہلے جب ابھی نماز کا ذکر آ رہا ہے، افشوا السلام بینکم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ، خوب پھیلاؤ، ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی کی اس سے بڑی صورت کیا ہو سکتی ہے کہ جب 2 لوگ آپس میں ملیں تو وہ ایک دوسرے کو بہترین انداز سے ویلکم کریں، اور ایک دوسرے کو ویلکم یا ایک دوسرے کا خیر مقدم، اس سے اچھا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ جیسے جب آپ نے سلام کی بات کہی تو اس کے اندر دل کو اپنے نرم رکھنے والا، کیونکہ یہ واقعہ جو تھا مجھے بھی پڑھا تھا میں نے، کہ جب یہودی اس طرح سلام کیا کرتے تھے تو حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے وعلیکم السلام، یعنی وہ بھی کہتی ہے کہ تم پر بھی تباہی اور بربادی ہو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں عائشہ نہیں۔ اور تو کہتا تو ہمارے دل میں نرمی اور ایک دوسرے کی ہمدردی، یہ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ دیکھیے نرم مزاجی تبھی ہوتی ہے جب دل میں نرمی اور گداز ہو۔ جی نرم مزاجی کیا، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی تھی؟ جی یہی کہا تھا نا کہ اے میرے بیٹے زمین پر اکڑ کر مت چل، کرنا چلنا، جی نہ تو اسے زمین کو پھاڑ سکے گا اور نہ پہاڑوں کی بلندی اور وسعت کو پا سکے گا، تو زمین پر اکڑ کر چلنا، یہ متکبرانہ انداز میں چلنا، یہ ظالموں کی علامتوں میں سے ہے، ظالموں کا طریقہ ہے، یہ فرعونیت کو جنم دیتا ہے، جی یہ انسان کو مغرور اور متکبر بناتا ہے۔ جی فاتحین جب کسی شہر میں داخل ہوتے تھے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتے تھے، ان کے سر جو ہے وہ غرور سے اکڑے ہوئے ہوتے تھے، اور چاروں طرف خاک اور خون کی ندیاں بہہ رہی ہوتی تھیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا مجمع ہے آپ کے ساتھ، جی جی اپنی سرزمین جس سے کہ بے یار و مددگار، بے سر و سامانی کی حالت میں وہ نکلنے پر مجبور کر دیے گئے، جی جی اور جب ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جس طرح سے لوگوں کو امان دیتے ہیں، آپ یہاں تک کہ اپنے بدترین دشمن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے اس کو بھی پناہ ہے، خانہ کعبہ میں جو داخل ہو جائے اسے امان ہے، جو اپنے ہتھیار نیچے رکھ دے اسے بھی امان ہے، جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے اسے بھی امان ہے۔ تو کس طرح سے آپ لا تثریب علیکم اليوم، حضرت یوسف علیہ السلام کے کلمات دہرائے کہ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم سب کو معاف کیا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ انت کریم ولد کریم، کہ آپ جو ہے آپ ایک کریم ہے اور کریم شخص کے صاحبزادے ہیں، کہ آپ کریم ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو نرمی تھی، جو گداز تھا، اس نے آپ کے اندر وہ تواضع، وہ حلم، وہ بردباری پیدا کی تھی جو رہتی دنیا تک۔ کہتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر نہ منکسر المزاج کوئی پیدا ہوا، نہ آپ سے بڑھ کر نرمی اور شفقت کسی انسان کے اندر تھی۔ آپ سراپا آپ کو رحمت اللہ عالمین کیوں بنا کر بھیجا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جی تو یہ رحمت، یہ اسی نرم مزاجی کے نتیجے میں آپ کی پوری شخصیت کا ایک ایسنس تھی۔ کہتے ہیں کہ لوگ جو آپ سے ملتے تھے وہ حیران ہو جاتے تھے، وہ آپ کے تبسم کو، آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہی بس وہیں پر پروانہ وار نثار ہو جاتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ، یہ مسکراہٹ صدقہ ہے۔ اپنے بھائی کو کے ساتھ ملتے ہوئے اگر مشفقانہ انداز ہے،
مسکرا کر ملنا، اپنی ماں کو مسکرا کر دیکھنا، یہ سب صدقہ ہے. جی. تو مسکراہٹ ہو چہرے پر، دلوں میں ہمدردی ہو، خیرخواہی ہو، بھلائی ہو، شخصیت میں نرمی ہو، نرم مزاجی ہو، تو یہ کسی اخلاقی زیور سے کم نہیں. ابھی آپ سلام کی بات کر رہی تھی، آپ یہ دیکھیے اگر کسی سے آپ کا من مٹاؤ ہے یا کچھ اور اگر آپ نے سلام میں پہل کر دی تو یقینی طور پر سامنے والے کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک نرمی پیدا ہو جائے گی. جی. نرمی پیدا کرنے کے لیے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی عزت اور توقیر نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں سے شفقت کا برتاؤ نہیں کرتا. تو صرف مد مقابل سے نہیں بلکہ ہر شخص کے ساتھ، اگر کوئی بزرگ ہے تو اس کے ساتھ ادب کا معاملہ ہونا چاہیے، اگر کوئی چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ شفقت کا برتاؤ ہونا چاہیے. تو یہ بھی جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے جگہ بناتا ہے. اب علماء کی صحبت اختیار کرنا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، علماء کی صحبت اختیار کرنا. آپ یہ دیکھیے کہ تمام صوفیاء اکرام انہوں نے کسی نہ کسی عالم دین کے زیر سایہ تربیت پائی. جی جی. ہر اپنے سلسلے کے اعتبار سے ہر جو عالم دین ہے یا ہر تمام جو صوفیہ تھے وہ کسی نہ کسی کے خلیفہ اور مرید رہے. تو علماء کی صحبت اختیار کرنا، جاہلوں کی صحبت سے پرہیز کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے. اچھے دوست کی صحبت اختیار کرنا، یہ بھی بہت بہت زبردست چیز ہے. کہتے ہیں نا کہ انسان اپنی صحبت سے، اپنی ہم نشینی سے پہچانا جاتا ہے، اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. ایک شخص ہے اگر وہ اگر کوئی شخص ہے جو عطر کی دکان پر جاتا ہے، عطر نہیں بھی خریدتا ہے، تو وہاں جو خوشبو پھیلی ہوئی ہے وہ اس کے لباس میں رچ بس جاتی ہے. پھر وہ جہاں جہاں جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی عطر فروش کے پاس سے آیا ہے. اب اس نے خریدا یا نہیں خریدا، لیکن یہ خوشبو جو ہے پتہ دے رہی ہے کہ یہ کہاں سے ہو کر آیا ہے. اسی طرح وہ شخص جو کسی بھٹیارے کے پاس، کسی کوئلے والے کے پاس گیا اور وہ جا کر وہاں صرف کھڑا ہی ہو گیا، ایک انگارہ، ایک چنگاری اڑی اور اس کے کپڑوں کو جلا کر اس نے خاک کر دیا، یا وہاں پر جو کالک تھی اس نے اس کے لباس کو یا اس کے ہاتھوں کو مٹمیلا کر دیا، سیاہ کر دیا، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں سے ہو کر آیا ہے. تو a man is known by the company he keeps. ایک آدمی ہمیشہ اپنی صحبت سے، اپنی ہم نشینی سے پہچانا جاتا ہے. تو اچھے دوستوں کا انتخاب جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، اور اچھائی جو ہے وہ نیکی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اچھا، اب دوسرے ایک اور پہلو، زندگی کے سرگم ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور ہماری زندگی میں اچھے برے دن رات، ہمارے جیسے دن کے بعد رات، رات کے بعد دن ہوتا ہے، اسی طرح سے مصیبتیں بھی ہماری زندگی میں یا پریشانیاں ہماری زندگی میں بھی آتی رہتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ساری زندگی ہم آسائش میں ہی گزار دیں گے. اس وقت میں ہمارے پر صبر کتنا لازم ہے اور اللہ تعالیٰ پاک کا شکر کتنا لازم ہے. یہی تو وہ ہتھیار ہے. کہتے ہیں کہ جب کوئی نظر نہیں آتا تو صرف ایک اللہ ہی ہے جو چاروں طرف دکھائی دیتا ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو نہیں گرنے دیتی، نہ کسی کی نظروں سے اور نہ کسی کے قدموں میں. صبر جس نے بھی کیا سرخ روئی پائی ہے. صبر بھلے ہی دیر سے رنگ لائے لیکن رنگ ضرور لاتا ہے، اور جب رنگ لاتا ہے تو زندگی کو رنگین بنا دیتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، ہر نبی کی زندگی میں آپ کو صبر ضرور ملے گا. چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہو، 950 سال تک دعوت و تبلیغ کرنا کسی معمولی انسان کے جگر گردے کی بات نہیں ہے. 950 سال. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بچے اور بیوی کو بھی آب و گیا وادی میں اللہ کی مرضی اور اس کے منشا پر چھوڑ کر چلے آنا صبر ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ دینا صبر ہے. آگ میں پھینکے جانا اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا صبر ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک طویل بیماری میں گھر جائیداد تباہ و برباد ہو گئی، اولاد ختم ہو گئی، ایسی بیماری میں مبتلا ہوئے کہ لوگوں نے ان کو ایک ویرانے میں ڈال دیا. کوئی پرسان حال نہیں ہے سوائے ایک بیوی کے، اور اس کے بعد بھی انما ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین صبر ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹے سے جدائی، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دینا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ کہنا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے درد و غم کی فریاد صرف اللہ سے کہتا ہوں، نابینا ہو گئے صبر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا، اس کے بعد عزیز مصر کے
محل میں جس آزمائش سے گزرنا پڑا، جس میں انہوں نے کہا کہ اے اللہ مجھے تو وہ قید خانہ اس سے کہیں زیادہ محبوب ہے، یا میں اس کو ترجیح دیتا ہوں جس طرف یہ عورت مجھے بلا رہی ہے، قید خانے میں تقریباً 7 سال گزارنا، اور اس کے بعد یہ صبر ہے، اور صبر کے بعد عزیز صبر کے بعد مصر کے وزیر خزانہ کے عہدے پر متمکن ہونا، اس صبر کا پھل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے اور پہلے ہم دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا جانا، لوگ تو آئے تھے ان کو قتل کرنے کے لیے، اللہ نے اٹھا لیا، صبر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ کی تمام ایذا رسانیوں کو خاموشی کے ساتھ برداشت کرنا، صبر ہے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک بنی ہاشم کا، چھوٹے چھوٹے بچے، لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ رات کو بھوک سے تڑپتے اور روتے تھے تو ہمارے کلیجے ہل جاتے تھے، لوگ جو ہے وہ گھاس پھوس کھا کر جینے کو مجبور تھے، چمڑا مل جاتا تھا تو اس کو پانی میں گلاتے تھے اور آگ پر بھون کر کھاتے تھے۔ آپ کی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ کا وصال، حضرت ابو طالب کا وصال، اور آپ کا خاموشی سے صبر کرنا، صبر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ کی گود میں دم توڑنا، آپ کے آنسوؤں کا شفقت سے بہنا، صبر ہے۔ طائف کے میدان میں لوگوں کا آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی اور آپ کا ان کے لیے رحمت کی دعا مانگنا، صبر ہے۔ غزوہ احد میں محبوب چچا کا شہید ہونا اور آپ کا صبر کرنا، صبر ہے۔ تو صبر کی تو قدم قدم پر مثالیں موجود ہیں۔ یہ زندگی تو صبر سے عبارت ہے، اور اگر سچ پوچھئے تو زندگی کا جو راز ہے وہ صبر اور صلات میں پوشیدہ ہے۔ لیکن ہمارا حال تو شفتا صاحبہ یہ ہے، جب ہمارے پر کوئی آزمائش یا کچھ مصیبت آتی ہے تو ہم اپنی مصیبت کو تو آزمائش سمجھ لیتے ہیں، دوسرے کی کوئی مصیبت ہوتی ہے اس کو ہم گناہوں کی سزا سمجھ لیتے ہیں، نہ کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اس وقت میں۔ کہتے ہیں نا انسان اپنے لیے بہترین وکیل اور دوسرے کے لیے بہترین جج ہوتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے والے، یا کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر کرنے والے، کیونکہ جزا سزا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب دھاگے اس کے ہاتھ میں ہے جو مالک الجہاں کا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے حضور 2 لوگوں کو پیش کیا جائے گا، ان کا اعمال نامہ اٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ دونوں جو ہے بالکل گناہگار ہیں، جہنمی ہیں، دونوں کو جہنم کی طرف کہا جائے گا کہ جا دوڑ لگا جہنم کی طرف جاؤ۔ تو ایک جو ہے وہ سرپٹ دوڑے گا جی، اور ایک جو ہے وہ پلٹ پلٹ کر دیکھے گا۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ بلائیں گے دونوں کو، ادھر آؤ ادھر آؤ، پھر کہیں گے کہ بھائی یہ تو بتاؤ، میں نے کہا جہنم کی طرف لگاؤ دوڑ، تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو ایک جو سرپٹ دوڑا، کہا تم کیوں دوڑے اتنا؟ اس نے کہا ساری زندگی تو تیری مانی نہیں میرے اللہ، میں نے سوچا آج مان لیتا ہوں، اس لیے میں نے دوڑ لگائی کہ شاید تیری رحمت کو جوش آ جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جا، تو نے میری رحمت پر بھروسہ کیا، اور تیرا جو تھا وہ یقین یہ تھا کہ اگر میں نے آج رب کی مان لی تو شاید بخشا جاؤں، بخش دیا۔ پھر وہ دوسرے کو کہے گا کہ تم ادھر آؤ، تم یہ پیچھے مڑ مڑ کر کیا دیکھ رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ یا اللہ، وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے سنا تھا کہ تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے، تو نے غضب میں یہ فیصلہ تو کر دیا کہ میرا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن میں پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا کہ شاید تیرا فیصلہ بدل جائے، شاید تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہو جائے اور تو مجھے معاف کر دے اور مجھے جنت میں جگہ مل جائے، لہٰذا میں پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا کہ آیا بلاوا؟ نہیں آیا، آیا بلاوا؟ نہیں آیا، آیا بلاوا اور دیکھ تو نے مجھے بلا لیا۔ تو رب کہے گا کہ تو نے میری رحمت پر بھروسہ کیا، تجھے امید تھی میری رحمت پر، تیرا دل جو ہے وہ خوف و رجا کے درمیان تھا، اور تو جانتا تھا کہ شاید میرے رب کی رحمت کو جوش آ جائے اور میں بخشا جاؤں، بخش دی۔ ناظرین، آج ہم نے بات کی آج راز حیات یعنی زندگی کے راز۔ ظاہر سی بات ہے جتنی بھی شوکتا صاحبہ نے آج بات کی ہے تمام تر چیزوں کا نچوڑ اگر دیکھیں تو پہلی جگہ پر آ کر کے ٹھہر جاتا وہ لا الہ الا اللہ توحید۔ اگر میرا یقین ہے، اقرار ہے، سب سے پہلے اقرار اور میرا یقین ہے، تو میرے تمام تر جو اطراف ہیں جتنے بھی خوف کے پردے ہیں وہ تمام تر چاک ہو جاتے ہیں، چاہے میرا بھوک کا ہو، چاہے روزی کا ہو، چاہے موت کا جو ہمارے خوف ہے، وہ تمام تر چیز، چاہے کوئی پریشانی آئے، پریشانی کوئی آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے یقینی طور پر، تو مجھے صبر کرنا، اس میں واویلا نہیں کرنی۔ یہ تمام تر راز اگر کسی چیز کے اندر پنہا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہی ہے، تو اس پر یقین رکھیے اور تو آپ سمجھ لیجئے اللہ کو پالیں گے، اور جو حیات مقصد ہے اس کو آپ پالیں گے، اور اگر آپ نے حیات مقصد پا لیا تو یقینی طور پر دنیا یا دین یا آخرت دونوں جگہ پہ آپ کی لیے فلاح ہے اور آپ کے لیے جو ہے راستہ آسان ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ شکریہ۔ تو ناظرین، راز زندگی میں آج اتنا ہی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔